بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہود و نصارہ وہ کبھی بھی آپ کا فائدہ نہیں سوچ سکتے، آپ کے حق میں نہیں ہو سکتے، ہمیشہ نقصان دیتے رہیں گے آپ کو۔ آج ملک پاکستان، آج ہمارا ملک وہ یہودیوں کے سامنے ہاتھ باندھ کر اپنے لیے قرض کا مطالبہ کرے، ان کی ناجائز باتوں کو تسلیم کرے، اپنی رعایا حکمران اپنی عوام کے لیے سخت در سخت شرائط جو یہودیوں کی طرف سے ہو اس کو لاگو کروائیں۔ تو یہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ یہود و نصارہ کی مخالفت میں ہی وقت گزارو، خالف الیہود والنصارى، آپ نے فرمایا یہود و نصارہ کی مخالفت آپ نے کرنی ہے، آپ نے ان سے دوستی نہیں کرنی۔ یہ یہودی بھائیو وہ یہودی ہیں، میں اسلام لانے کے بعد، اسلام کے بعد جو یہودیوں کا رویہ تھا وہ میں آپ کو بتا دوں۔ اسلام جب آ گیا، دین آ گیا، اللہ کے پیغمبر کو نبوت مل گئی، تو بھائیو یہ مدینہ کے اندر جب یہ لوگ آئے تو ان کا یہ شراب کا کاروبار تھا، ان لوگوں کا اناج کا کاروبار تھا، یہ لوگ تجارت کیا کرتے تھے، اور جو تجارت ہوتی تھی، آمدن ہوتی تھی اس آمدن کو یہ لوگوں کے اندر سود پہ یہ پیسے قرض دیا کرتے تھے، مدینہ کے لوگوں کو یہ قرض دیا کرتے تھے سود پہ، اور وہ عربی جو قرض لیتے اور لے کر اپنی لگژری لائف، اپنی زیب و زینت پہ خرچ کرتے تھے۔ پھر یہ ان یہودیوں کو قرض واپس نہیں کر سکتے تھے، تو یہودی پھر اسی طرح ان کی زمینوں پر جائیداد پہ قبضہ کرتے اور ان کی املاک پہ قبضہ کرتے۔ یہ اسلام کے وقت کی بات ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو ان کے یہ رویے تھے، سود پہ پیسے دینا، شراب کا کاروبار انہوں نے کرنا، اور مختلف ممالک سے اناج خریدنا، بیچنا، لینا، اور جو پیسہ ہوتا تھا وہ لوگوں کو دیا کرتے تھے سود پر، اور جب وہ سودی پیسہ واپس نہ دے سکتا تو یہ پھر ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیتے۔ اسی طرح یہ قبضہ کرتے کرتے آج یہاں تک معاملہ پہنچا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کو بھی قرضے کی مشکلات دلدل کے اندر پھنسانے کے بعد آج یہ بیٹھ کر ہمارے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، اپنی مرضی کے قوانین بناتے ہیں، اپنی مرضی کے ریٹ فکس کرتے ہیں۔ تو بھائیو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے، یہ کبھی آپ کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ تو آئیے میں تھوڑا پہلے چلتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور کی بات کرتا ہوں۔ یہ قوم اللہ کی بڑی لاڈلی قوم تھی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو یہ لوگ تھے، اللہ رب ذوالجلال کو جب بھی یہ کچھ پیغام دینا چاہتے تو موسیٰ علیہ السلام کو کہتے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کو کہتے، اللہ ان کی بات کو تسلیم کر لیتے۔ اللہ نے ان کے لیے آسمان سے من سلوا جنت کے کھانے اتارے، اللہ نے اس قوم کے لیے پانی کے 12 چشمے بنا دیے، اللہ نے اس قوم کے لیے پانی میں سے راستے بنا دیے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ راستوں پانی کے اوپر یہ چلتے ہوئے انہوں نے یہ پانی کراس کیا، دریا کراس کیا، اور پیچھے فرعون کی فوج کو اللہ نے اسی پانی کے اندر غرق کیا۔ اس کے بعد اللہ رب ذوالجلال نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ ان کی ہر بات کو جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کی، اللہ نے ان کی ہر بات کو مانا۔ ان کو اگر سائے کی ضرورت ہوتی تو اللہ ان کے اوپر بادلوں کا انتظام کر دیتے، ان کو پانی کی خوراک کی ضرورت پیش آتی تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے گزارش کرتے، اللہ ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرتا۔ تو اس قوم کے ہاں ناشکری، اور یہ اتنی بدبخت قوم ہے، اللہ نے کئی مرتبہ اس قوم کو کہا، کئی مرتبہ اللہ نے ان کو حکم دیا۔ بیت المقدس کے اندر جب داخل ہونا تھا تو اللہ نے کہا جہاد کرتے ہوئے داخل ہو، تو انہوں نے وہ جہاد نہیں کیا، لڑائی نہیں کی، قتال نہیں کیا، بلکہ اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگے ہم بھی ادھر بیٹھے ہیں، آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے اور جا کر کے وہ جہاد کرے۔ نعوذ باللہ، انہوں نے رب کی بھی گستاخی کی ہے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی گستاخی کی۔ اللہ نے کہا کہ آپ نے ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو اس بدبخت قوم نے وہ ہفتے والے دن ہی مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی، رب کی اس بات کی بھی مخالفت کی۔ یہ سینکڑوں انبیاء کی گستاخ قوم ہے، بے شمار انبیاء کی قاتل قوم ہے یہ، اور حتیٰ کہ اللہ کی بھی نعوذ باللہ یہ قوم توہین کرتی ہے، اللہ کی بات کا علی الاعلان انکار کرتی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے چربی کو حرام کر دیا، تو یہ چربی کو اب بیچتے تھے، اس کی پروفٹ لیا کرتے تھے۔ اللہ نے جن جن باتوں سے منع کیا تو اس قوم نے وہی کام کیا،
وہی حرکتیں کرتے رہے، رب کی مخالفت کرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے پاس بلایا تو اس قوم نے بچڑے کو رب بنا لیا، بچڑے کو خدا بنا لیا۔ تو اس قوم نے ہر طرح کی مخالفت کی ہے، اللہ کی بھی نعوذ باللہ اور انبیاء کی بھی مخالفت کی ہے۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک یہودی عالم کے منہ پہ تھپڑ مارا، تماچا مارا، تو اس کا سبب اور وجہ بھی یہی تھی کہ یہ بدبخت یہودی عالم کہہ رہا تھا کہ نعوذ باللہ اللہ جو ہے مسلمانوں کا وہ غریب ہو گیا، وہ اب ہم سے پیسوں کا مطالبہ کرتا ہے، ہم امیر ہیں، مسلمانوں کا رب غریب ہے۔ تو انہوں نے اللہ کی بھی گستاخی میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، تو اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان کی مخالفت ہی ہم نے کرنی ہے، اس قوم کی مشابہت نہیں اختیار کرنی، ہمارے طور طریقے شادی کے، ہماری غمی کے ہوں، ہمارے کاروبار کے ہوں، ہماری تجارت کے ہوں، حتیٰ کہ ہمارا لین دین سب کچھ ہو، لیکن ان کی مخالفت میں ہی ہو۔ یہ اسلام کہتا ہے، یہ دین کہتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو بھائیو، اللہ نے اتنی بڑی نعمتیں اس قوم کو دیں، لیکن انہوں نے اس نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کیا، بلکہ بغاوت کی، مخالفت کی۔ تو بھائیو، یہ اللہ رب ذوالجلال کی بھی باغی قوم ہے۔ تو آج یہ ہمارے اوپر، مسلمانوں کے اوپر اب ظلم کرے، جبراً زیادتی کرے اور مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرے، ظلم کرے نہتے فلسطینیوں پر، اور فلسطینیوں کی جو سرزمین ہے، اس سرزمین پہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا، اور ہمارا مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے، اور انہوں نے اس سرزمین میں تخریب کاری شروع کر دی، اس سرزمین میں نہتے مسلمان بچوں کا قتل شروع کر دیا، بمباری کر کے، میزائل گرا کے، اور اپنی ایٹمی حیثیت ہونے سے اور اپنی طاقت کی بنیاد پہ مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی کر رہی ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں مسلم امہ سے کہ آ کر کے ان یہودیوں کی مخالفت میں فلسطینیوں کے حق میں بیٹھیں، فلسطینیوں کے حق میں کھڑے ہوں، اسرائیل کی مخالفت میں ہوں، اور آج ہم اگر ان کی حمایت نہیں کرتے تو کل رب کی عدالت میں کیا جواب دیں گے کہ اللہ، ہم یہودیوں کے ظلم کو دیکھتے رہے اور مسلمانوں پر جو زیادتیاں ہونے والی تھی ان کو ہم دیکھتے رہے، ہم خاموش رہے۔ تو بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم فلسطین کی مدد کریں، فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوں، اور مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں، اور اس اسرائیل کی جو غنڈہ گردی ہے، اسرائیل کی جو دہشت گردی ہے، ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور اس کا منہ توڑ جواب دیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔